بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم لیسن جو رولنگ دا کنٹری سائڈ پڑھ رہے تھے اس کے آج ہم ایکسرسائزز کر رہے ہیں۔ تو بچوں آج ہم اس کے کچھ کوسچنز کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں کوسچن نمبر 1 ہے ڈسکرائب دا مین فیچرس آف دا پرماننٹ سیٹلمنٹ۔ ڈسکرائب دا مین فیچرس آف دا پرماننٹ سیٹلمنٹ، یعنی مین فیچرس کون سے ہیں جو ہیں پرماننٹ سیٹلمنٹس کے، وہ ڈسکرائب کرنے ہیں، وہ بتانے ہیں۔ اصلی پرماننٹ سیٹلمنٹس کے جو خد خال فیچرس ہیں وہ بتانے ہیں۔ آنسر ہے اس کا بچوں، پہلے میں پڑھوں گا۔ According to the permanent, the Rajas and Talukdars were recognized as Zamindars and were given the responsibility of revenue collection from the peasants. The amount to be paid was fixed permanently and hence the name permanent settlement. According to the permanent, the Rajas and Talukdars، جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان آئی تھی تو انہوں نے یہاں کے جو راجاز اور تعلقدارز تھے ان دنوں انہیں کیا کہا گیا ہے؟ وہ ریکوگنائزڈ ایز زمیندارز، انہیں زمیندار ریکوگنائز کیا گیا، انہیں ریکوگنائز زمیندار کیا گیا، اور اینڈ وائر گیون دا ریسپانسبلٹی، اور انہیں یعنی انہی کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو انہوں نے ریسپانسبلٹی سونپی تھی، یعنی ذمہ داری سونپی تھی آف ریونیو کلیکشن، یعنی جو لوگوں سے ٹیکس کی صورت میں ریونیو جو ہوتا تھا وہ لوگوں سے لیا جاتا تھا، اس کے لیے انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، یعنی ریونیو کلیکشن فرام دا پیزنٹس، یعنی باقی ذمہ دار سے ریونیو حاصل کرنے کی۔ دا اماؤنٹ ٹو بی پیڈ واز فکسڈ، اور جو فکسڈ ریونیو کا اماؤنٹ تھا وہ فکس کیا گیا تھا پرماننٹلی اینڈ ہینس دے نیم پرماننٹ سیٹلمنٹ، وہ ایک ہی بار فکس کیا گیا، یعنی جو ریونیو ذمہ داروں سے لیا جاتا تھا وہ ایک ہی بار فکس کیا گیا، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا پرماننٹ سیٹلمنٹ، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا پرماننٹ سیٹلمنٹ۔ پھر میں بتاؤں گا بچوں، جو ان دنوں جب یہاں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو یہاں کے راجاز اور تعلقدارز کو ذمہ دارز ریکوگنائز کیا گیا تھا اور انہیں ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ باقی ذمہ دارز سے ریونیو حاصل کرے، کلیکٹ کرے، اور جو اماؤنٹ ریونیو کا تھا وہ فکس کیا گیا تھا، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا پرماننٹ سیٹلمنٹ، یعنی پرماننٹ سیٹلمنٹ اسی کا نام پڑ گیا۔ تو دوسرا کوسچن کیا ہے؟ گیو ٹو پرابلمز وچ اروز ود دا نیو مونرو سسٹم آف فکسنگ ریونیو، دو پرابلمز بتانے ہیں جو کون سی پرابلمز ہے؟ وچ اروز ود دا نیو مونرو سسٹم، جو ان دنوں نیا مونرو سسٹم جنہوں نے ٹیکس فکسنگ کی تھی اس کے دو پرابلمز جو ارائز ہوئی تھی، جو پرابلمز وہاں سامنے آئی تھی وہ بتانے ہیں۔ اس کا آنسر ہے بچوں، The revenue officials wanted to increase the income from land, hence they fixed very high revenue demand. Peasants were not able to pay the revenue. The riots fled the countryside and villages.
became deserted in many regions. یعنی دو پرابلمز بتانے ہیں منرو سسٹم کی وجہ سے جنہوں نے ٹیکس فکسیشن کی تھی. دا ریونیو آفیشلز وانٹڈ ٹو انکریز دا انکم فرام لینڈ. یہ جو ریونیو آفیشلز تھے, ریونیو کلیکٹ جو کرتے تھے, ریونیو لوگوں سے حاصل کرتے تھے, وہ کیا چاہتے تھے؟ دے وانٹڈ ٹو انکریز دا انکم فرام لینڈ. جو ریونیو آتا تھا وہ چاہتے تھے کہ زیادہ آمدنی آ جائے, انکریز ہو جائے ان کی انکم. ہینس دے فکسڈ ویری ہائی ریونیو ڈیمانڈ. اس لیے انہوں نے زیادہ ریونیو لوگوں سے مانگا, یعنی انہوں نے ہائی ریونیو فکس کیا, یعنی زمینداروں سے زیادہ ریونیو وہ مانگ رہے تھے. پیزنٹس ویر ناٹ ایبل ٹو پے دا ریونیو. سیدھی بات ہے کہ جو زمیندارز تھے, دے ویر ناٹ ایبل ٹو پے دا ریونیو, وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ یہ جو بھاری ریونیو ان پر یہ بھاری بوجھ تھا وہ یہ نہیں دینا چاہتے تھے. دے ویر ناٹ ایبل ٹو پے دا ریونیو, وہ اس کے قابل ہی نہیں تھے کہ وہ اتنا ہائی ریونیو ادا کرے. دا رائٹس فلیڈ دا کنٹری سائڈ اینڈ ولیجز. یہ جو زمیندارز پھر تھے, رائٹس ہو گئے زمیندار یا پیزنٹس ہم کہیں گے, دے رائٹس فلیڈ دا کنٹری سائڈ. وہ پھر انہوں نے یہ کنٹری سائڈ جو تھا چھوڑ دیا, اینڈ ولیجز, اور جو گاؤں وغیرہ وہاں کے پھر رہ گئے. دے بیکیم ڈیزرٹڈ ان مینی ریجنز. وہ بربادی وہاں دکھائی دے رہی تھی, وہ تباہ اور برباد ہو گئے, ڈیزرٹ ہو گئے, یعنی وہ راگستان جیسے ہو گئے. بہت سے گاؤں پھر راگستان جیسے ڈیزرٹ تباہ ہو گئے مختلف ریجنز میں, مختلف حصوں میں, بہت سارے حصوں میں, کیونکہ ریونیو آفیشلز زیادہ ریونیو لوگوں سے مانگ رہے تھے. تو پیارے بچوں, یہ دو کوشچنز ہم نے کیے آج, انہیں اپنی کاپی پر اچھی طرح سے لکھنا اور یاد بھی کرنا. شکریہ.